ہمارے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ یا تو داڑیاں رکھتے ہی نہیں، یا رکھتے ہیں تو فیشنی بنا کر وہ عجیب و غریب اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ کوئی صرف ٹھوڈی پر رکھ لی، کوئی یہ کرتا ہے کہ باریک دھاگے کی طرح بنا کر رکھ لی۔ تو میرے بھائی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو سنت بنا کر رکھو، سنت ہے، سنت بنا کر رکھو۔ یہ جو ہم سنت کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سنت ہی ہے، یہ واجب ہے۔ جس طرح بچے کے ختنے کو کہتے ہیں نا سنت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو ختنہ کر لو یا نہ کرو، ضروری ہے۔ اسی طرح داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی صراحت فرمائی، اور یہ بات میں نے کہی نا، یہ بات آپ نے فرمائی، میں نے آپ کی بات کا ترجمہ کیا ہے کہ اس کو جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ اس کا ثبوت سنت سے ہے، یہ دین کا طریقہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اختیار دیا گیا ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس طرح امام احمد رضا، بہت سے علماء نے اس کا واجب ہونا بیان کیا ہے داڑھی کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں بہت سی حدیثیں ہیں جن میں حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ، لبیں پست کرو۔ یہ وفر اللحا، اوف اللحا، عیف اللحا، ارخو، ارجو، مختلف الفاظ اس کے موجود ہیں۔ معنی سب کا ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود، ترمذی اور نسائی میں موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے۔ مسلم شریف میں تقریباً یہ سارے الفاظ الگ الگ سندوں سے بیان کیے انہوں نے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سے روایت تھی۔ ایک اور حدیث، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ 10 خصال فطرت کا بیان کرتی ہیں جن کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بھی امتحان ہوا تھا نا، کلمات فاتمہن، تو 10 چیزوں کا بیان کرتی ہیں۔ کون کون سی خاص؟ ان میں وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑیاں بڑھانا، یہ بیان۔ یہ حدیث ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داود، مسند احمد اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مجھے یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں ملی، ممکن ہے ہو، ریاض الصالحین میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان دونوں حدیثوں کا معنی بنتا ہے داڑیاں بڑھاؤ، کیا بڑھاتے ہی جائیں یا اس کی کوئی حد ہے؟ کسی حد سے زائد کاٹنا اس کی اجازت ہے، حکم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یا بالکل بڑھاتے ہی جائیں؟ تو اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ حد ہے، لیکن اس سے زائد کاٹنا واجب نہیں۔ چنانچہ علامہ نووی، ملا علی قاری، ان کا اصل موقف یہ ہے کہ جتنی مرضی ہو جائے لمبی، ٹھیک ہے، نہ کاٹو۔ لیکن اتنا کہتے ہیں ساتھ یہ بھی، امام نووی بھی اور ملا علی قاری بھی، کہ اگر کسی کی داڑھی ایسی صورت اختیار کر جائے جو دیکھنے والوں کے لیے مذاق کا سبب بنے کہ وہ مذاق اڑائیں سنت کا، تو پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ مٹھی بھر سے زائد داڑھی کاٹنا واجب ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر وقت کاٹتے ہی رہیں، کچھ نہ کچھ تو بڑھے گی، پھر کاٹے گا نا زائد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ حج کے موقع پر یا عمرہ کرتے یا حج کرتے، جب احرام کھولتے، حلق کراتے، تو اس کے ساتھ اپنی داڑھی پر مٹھی بند کرتے، جو بال لمبے ہوتے، زائد ہوتے، وہ کٹوا دیتے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس کے سوا بہت سی اور سنن ابو داود میں بھی ہے، اور بھی کئی کتابوں میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا فعل۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ موطا امام مالک میں بھی ہے جو ابن عمر والا ہے، کان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ، عمرہ یا حج کرتے داڑھی پر مٹھی بند کرتے، فما فضل اخذ، جو زائد ہوتے وہ کاٹ دیتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً داڑھی پر مٹھی بند کرتے اور زائد بال کٹوا دیتے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور شعب الایمان وغیرہ میں موجود ہے۔ یہاں ایک وہ علمی سوال، یہ کتنی مقدار داڑھی ہے؟
کتنی مقدار داڑھی ہے، تو یہ امت کی جم غفیر نے کہا قدر قبضہ مٹھی کی مقدار۔ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی کے علماء میں سے تبیین الحقائق، بحر الرائق، ہدایہ شریف، رد المحتار، تحتاوی علی المراقی، عنایہ، شرح ہدایہ اور بہت سی اور کتابوں میں یہ بڑی وضاحت سے ہے یہ سنت قدر قبضہ مٹھی کی مقدار۔ پھر میری نظر میں فتاوی رضویہ میں ایک جگہ تو قدر قبضہ آیا، دوسری جگہ یہ عبارت آئی 4 انگلی۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ہے؟ پھر اس معاملے کو جب غور کیا، تفتیش کی، تو یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے احناف علماء کے نزدیک 4 انگلی ملی ہوئی یہ قدر قبضہ مان لی جاتی ہے، یوں نہیں، یوں ملا کر 4 انگلی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ضرور سی رہی کہ یہ انگلی ہے نا یہاں سے پورا کر لے، نہیں، بلکہ ابتدا سے ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں بنایا شرح ہدایہ علامہ عینی کہتے ہیں، اسی طرح رد المحتار میں علامہ شامی نے 2 جگہ یہ بحث کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ 4 انگلی القبضہ تو 4 اصابع، 4 انگلی۔ فتاوی رضویہ میں یہ 2 جگہ ذکر ہے، 606 صفحہ 22واں جلد اور 699 صفحہ 23واں جلد، جس میں آپ نے 4 انگلی کا ذکر کیا، اور مجھے اس پر تجسس کرنے پڑا کہ آخر آپ نے 4 انگلی کس بنیاد پر کہہ دیا۔ باقی سوچنا چاہیے کہ عربی لغت میں قبضہ کا اصل معنی تو مٹھی ہے، تو حتی الامکان مٹھی بھر ہونا چاہیے، 4 انگلی کی اجازت دی جائے زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ کہنا کہ مٹھی سے ضرور کم ہی رکھنی ہے، یہ ہتھیلی ہے نا، اور 4 انگلی اس کا تھوڑا سا فرق آئے گا، اور آگے بڑھے تو اور فرق آ جائے گا۔ باقی یہ ٹھوڈی کے نیچے سے شمار کرنی ہے، بعض لوگ وہ نچلے ہونٹ سے گننے لگتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جد امجد حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نچلے ہونٹ سے شروع کریں، آپ فرماتے ہیں کہ لحیہ کے لفظ پر غور کرو، اس کا لفظ ہے لاہجون سے، لاہج میں نے چباڑی، جس کے اوپر دانت ہوتے ہیں نیچے والی چباڑی، یہ مراد ہے کہ اس چباڑی پر جو بال ہو گئے وہ لحیہ ہے، نچلی چباڑی پر، نچلی ہڈی جس کے وہ نیچے والے دانت ہیں، اس کے اوپر جو بال ہو گئے وہ داڑھی ہے، اوپر میں بھی حد ہے، سامنے میں بھی یہ حد ہے، جس نیچے میں بھی یہ حد کہہ سکتے ہیں کہ جو اس ہڈی سے پیچھے ہیں وہ اصل داڑھی کا حصہ نہیں، لیکن یہ جو ہے ہڈی چباڑی والی، اس کے اوپر جو یہ تو داڑھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر دیکھا جائے گا جہاں سے یہ ہڈی شروع ہوتی ہے دانتوں کا جوڑ، وہاں سے اگر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ٹھوڈی کا کچھ نہ کچھ حصہ نیچے بڑھ جائے گا، ٹھوڈی کا اگر یوں کر کے پیمائش کی تو ٹھوڈی کا کچھ حصہ وہ نیچے بڑھ جائے گا۔ فرماتے ہیں یا تو پھر ٹکا مار کے ٹھوڈی بھی کاٹ ڈالو، یا پھر اگر اس طرح نہیں تو بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ مٹھی بھر یہ ٹھوڈی کے نیچے، باقی ادھر ادھر سے مٹھی بھر کر لی جائے تو تدویر یہ سنت میں ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام صحابہ اور تمام مشہور اولیاء سب کی داڑیاں موجود تھیں، اکثر مٹھی بھر، بعد کی اس سے زیادہ، اور مٹھی بھر سے کم کسی صحابی کی، کسی نبی کی، کسی رسول کی داڑھی نہ تھی، اسی طرح کسی مشہور ولی کی داڑھی مٹھی بھر سے کم نہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجوسی داڑیاں منڈاتے ہیں، ان کی مشابہت نہ کرو، تم داڑیاں بڑھاؤ۔ جب نبی پاک نے صراحت سے کہہ دیا تو ایماندار کا کام یہ ہے کہ داڑھی بڑھائے، یہ واجب ہے، اور اس مسئلے میں رواج کی پیروی کے پیچھے پڑھ کر شرمندگی کا سامان نہ بنائے۔ دیکھیں داڑھی یہ نبی پاک کی سنت ہے رکھنا، اور اس کے خلاف کاٹے گا تو کیا ہوتا ہے؟ جو کاٹتے ہیں وہ سنبھال کر کہیں دفن تو نہیں کرتے، وہ تو گٹروں میں اور آلودگی میں پھینکتے، تو یہ توہین ہے اپنے چہرے کی، اپنی داڑھی کی۔ پھر آخرت میں جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا
تو شرمندگی کے سوا کیا چیز ملے گی؟ شرمندگی تو ہوگی نا اس پر۔ جب داڑھی کٹی نبی پاک ناراض ہوں، فرمایا کہ کیوں؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایران کے بادشاہ نے سفیر بھیجے تھے، نبی پاک نے فرمایا کہ اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو مجھے تمہاری صورتیں دیکھ کر اتنی نفرت ہو رہی کہ تمہیں قتل کر دیتا، تمہاری صورتیں دیکھ کر مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں قتل کر دیتا اگر تم سفیر نہ ہوتے۔ سفیر کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ پھر آپ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات نہیں سنی، بلکہ ان سے چہرہ پھیر کر کہا تم بات کرو، میں تمہیں دیکھ کر نہیں بات سنوں گا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ تو ایک کافر کی بات ہے، اور ایک مسلمان نبی پاک کا امتی جب وہ داڑھی مڈاتا ہے تو نبی پاک کو کتنی کوفت ہوگی۔ تصور کریں اگر نبی پاک علیہ السلام قبر میں یا روز حشر منہ پھیر لیں، پھر کیا کوئی ٹھکانہ ہے؟ وقت کی قدر کریں، اور آج ہی ابھی سے کتنے ہی لوگ میں نے دیکھے وہ کہتے ہیں جی بوڑھے ہو کر رکھیں گے داڑیاں، اور بڑھاپے کی نوبت ہی نہیں آتی چلے جاتے ہیں۔ تو نہیں، یہ صرف بوڑھوں پر لازم نہیں ہے داڑھی، جس کی ہوگی اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ رکھے پوری۔ اللہ رب العالمین ہدایت اور توفیق ہے۔